وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل وعد نفسك من اہل القبور. اچھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راہگیر ہو، اور تم اپنا شمار ان لوگوں میں کرو جو دنیا سے گزر گئے اور اپنی قبروں میں آسودہ خواب ہیں. اچھا، غریب جو ہے یہ عربی زبان میں غریب جو ہے ناآشنا مسافر کو کہتے ہیں. غریب ایسا مسافر ہوتا ہے جس کی پوری توجہ صرف اپنی سفر کی طرف ہوتی ہے، یعنی دنیا میں اس طرح گمنام رہو کہ تمہارا اپنے کام سے مطلب ہو اور صرف آخرت پر نظر ہو اور اس کی تیاری ہو. اور عابر سبیل، یہ او کا جو لفظ ہے یہ بل کے معنی میں ہے جو ترقی کے لیے ہے. یعنی مسافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ مسافر جو کسی جگہ آ کر سفر کی زندگی گزارتا ہے اور اس جگہ میں قیام اختیار کرتا ہے، اور دوسرا وہ مسافر ہے جو راہگیر اور چلتا مسافر ہے، وہ کسی جگہ قیام نہیں کرتا بلکہ منزل مقصود کی طرف ہر وقت رواں دواں رہتا ہے. تو اس حدیث میں اس دوسری قسم کی طرف توجہ دلائی گئی کہ آخرت کی تیاریاں اور اپنے مقصود میں لگے رہنے میں صرف مسافر نہیں بلکہ چلتا مسافر بنو، دنیاوی تعلقات کو توڑ کر اپنے مقصود کے پیچھے لگ جاؤ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل وعد نفسك من اہل القبور. اچھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راہگیر ہو، اور تم اپنا شمار ان لوگوں میں کرو جو دنیا سے گزر گئے اور اپنی قبروں میں آسودہ خواب ہیں. اچھا، غریب جو ہے یہ عربی زبان میں غریب جو ہے ناآشنا مسافر کو کہتے ہیں. غریب ایسا مسافر ہوتا ہے جس کی پوری توجہ صرف اپنی سفر کی طرف ہوتی ہے، یعنی دنیا میں اس طرح گمنام رہو کہ تمہارا اپنے کام سے مطلب ہو اور صرف آخرت پر نظر ہو اور اس کی تیاری ہو. اور عابر سبیل، یہ او کا جو لفظ ہے یہ بل کے معنی میں ہے جو ترقی کے لیے ہے. یعنی مسافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ مسافر جو کسی جگہ آ کر سفر کی زندگی گزارتا ہے اور اس جگہ میں قیام اختیار کرتا ہے، اور دوسرا وہ مسافر ہے جو راہگیر اور چلتا مسافر ہے، وہ کسی جگہ قیام نہیں کرتا بلکہ منزل مقصود کی طرف ہر وقت رواں دواں رہتا ہے. تو اس حدیث میں اس دوسری قسم کی طرف توجہ دلائی گئی کہ آخرت کی تیاریاں اور اپنے مقصود میں لگے رہنے میں صرف مسافر نہیں بلکہ چلتا مسافر بنو، دنیاوی تعلقات کو توڑ کر اپنے مقصود کے پیچھے لگ جاؤ. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذر اللہ الى امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنتا، رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے عذر کا کوئی موقع نہیں چھوڑا جس کی موت کو اتنا مؤخر کیا کہ اس کو 60 سال کی عمر تک پہنچا دیا. اعذر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کسی آدمی کو 60 سال کی عمر عطا فرمائی اور اس آدمی نے اس طویل عمر میں بھی توبہ نہ کی تو اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کا کوئی عذر باقی نہیں رہا، اس کے سب عذر اعذار اور بہانے ختم ہو گئے. اب سزا کے سوا اس کو کیا مل سکتا ہے، کیونکہ اتنی طویل مدت ملنے اور طویل عمر گزرنے کے بعد بھی وہ گناہوں سے باز نہیں آتا. سر اور داڑھی کی بال سفید، اور ان سفید بالوں نے جو ہے خطرے کی گھنٹی بجا دی مگر ہوش میں نہیں آیا. تو اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا، کیونکہ
جوان تو اچھا بننے کے لیے بڑھاپے کا انتظار کر سکتا ہے، مگر ایک بوڑھا جس کے سر پر موت منڈلا رہی ہے وہ آخر کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ تو 60 سال کا بوڑھا اگر توبہ نہ کیا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وعنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم ویشب منہ اثنان الحرص علی المال والحرص علی العمر، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان خود تو بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس میں دو چیزیں جوان اور قوی ہو جاتی ہے، ایک تو مال کی ہرس اور دوسری درازی عمر کی آرزو۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنا بوڑھا ہو جاتا ہے اتنا ہی اس میں دو چیزیں جوان ہوتی چلی جاتی ہے، اول مال کی ہرس، دوم طویل عمر کی ہرس۔ یعنی عقل کا تقاضا تو یہ کہ بڑھاپے کی وجہ سے دنیا کی چیزوں پر انسان کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، مگر ہوتا یہ کہ جسمانی ساری قوتیں کمزور پڑنے کے باوجود انسانی طبیعت میں دو خصلتیں جوان ہوتی چلی جاتی ہے، ایک مال کی ہرس اور دوسرا عمر کی ہرس۔ اس میں اس بوڑھے انسان کی گرفت ڈھیلی پڑنے کے بجائے مزید مضبوط ہو جاتی ہے، گویا آدمی بوڑھا حریص جوان ہے، یوں سمجھو۔ وعن عبداللہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منه وخط خطوة صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهسه هذا وإن أخطأه هذا نهسه هذا، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سمجھانے کے لیے 4 لکیریں کھینچ کر ایک مربع بنایا، پھر اس مربع کے درمیان ایک اور لکیر کھینچا جو مربع سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اس درمیانی خط یعنی اس درمیانی لکیر کے اس حصے کی طرف جو مربع کے لکیروں کے درمیان تھا چھوٹے چھوٹے کئی لکیریں کھینچی، اور پھر فرمایا اس خاکہ کو، اس نقشے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ درمیانی لکیر کا یہ حصہ جو مربع کے لکیروں کے درمیان ہے گویا انسان ہے، اور یہ لکیر اس انسان کی موت ہے، اور درمیانی لکیر کا یہ حصہ جو مربع سے باہر نکلا ہوا ہے اس انسان کی آرزو اور تمنا ہے، اور درمیانی خط کے اندرونی حصے پر جو چھوٹے چھوٹے لکیریں ہیں وہ عوارض ہیں، بس اگر وہ کسی ایک حادثہ اور عارضہ سے بچ جاتا ہے تو دوسرا حادثہ اور عارضہ اس کو گھیر لیتا ہے، اگر اس حادثہ اور عارضہ سے بھی بچ نکلتے تو پھر تیسرا حادثہ اس کو گھیر لیتا ہے۔ یعنی انسان اور اس کی موت اور اس کی تمناؤں کا نقشہ خود نبی علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے خاک پر یعنی مٹی پر بنایا اور انسان کو خوب سمجھایا۔ تو اس حدیث کا حاصل اور مطلب یہ ہے کہ انسان طرح طرح کی تمناؤں میں مبتلا رہتا ہے اور ہر وقت اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ فلاں امید پوری ہو جائے، فلاں پوری ہو جائے، مگر خود یہ انسان موت کے مربع لکیر میں گھرا پڑا ہے، چاروں طرف سے یہ بیچارہ موت کے گھیرے میں ہے۔ اس کے باوجود تعجب کی بات ہے کہ اس کی بعض امیدیں اور تمنائیں ایسی ہے جو موت کے مربع لکیروں سے باہر ہے۔ اب اگر یہ انسان اپنی تمناؤں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے جسم سے بہت سارے حوادثات اور عوارض لگے ہوئے ہیں، چنانچہ یہ انسان بھوک اور افلاس اور آفات اور بلیات کے موجوں میں اندر غوطے لے رہا ہے۔ ہر حادثہ ایسا ہے کہ موت سے کم نہیں، اور وہ مسلسل اس پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ انسان ان عوارض سے بچ نکلنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور اپنی تمنا کی طرف لپک کر جاتا بھی ہے تو پھر بھی اپنی تمنا کو پورا نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کی تمنا اور اس کے درمیان موت کی ایک ایسی دیوار کڑی ہے جو اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، اور موت قریب سے آ کر اس کو دبوچ لیتی ہے۔
اس لیے اس حدیث میں انسان کی آرزو اور اس کی موت کا عملی نقشہ سمجھایا گیا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.